الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وبہ نستعین وصلی اللہ علی رسولہ النبی الکریم واہل بیتہ الطیبین الطاہرین اما بعد فقد قال اللہ تعالی تبارک فی کتاب مبین وهو اصدق الصادقین وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم وفرجنا بهم۔ ماہ مبارک رمضان یعنی وہ مہینہ جو اللہ کا مہینہ ہے، جس مہینے کو اللہ نے خود سے منسوب کیا ہے، جس مہینے کو شہر اللہ کہا جاتا ہے۔ ہماری گفتگو اور باتیں ماہ مبارک رمضان کے سلسلے سے ہے، جس میں جس آیت کی تلاوت آپ حضرات کی خدمت میں خالق کائنات ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے صاحبان ایمان، اے وہ لوگ جو اللہ پر ایمان لا چکے، تم پر روزوں کو اسی طرح واجب قرار دیا ہے جیسا کہ پہلی امتوں پر روزے کو واجب قرار دیا تھا۔ لعلکم تتقون، شاید کہ تم متقی بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ۔ مطلب یہ ہے کہ پروردگار عالم اپنے بندوں کو اپنے سے قریب تر دیکھنا چاہتا ہے۔ وہ نہیں چاہتا کہ میرے بندے مجھ سے دور ہو جائیں، مجھ سے دور ہو کر زندگی گزارے، نہیں، بلکہ وہ چاہتا یہ ہے کہ میرے بندے میرے قریب رہیں، مجھ سے قریب تر رہیں۔ سب سے پہلی چیز مسئلہ ہے روزے کا۔ روزے کو عربی زبان میں کہتے کیا ہیں؟ عربی زبان میں روزے کو صوم کہتے ہیں، اور صوم کے معنی ہے پرہیز کے، بچنا، پرہیز کرنا، یعنی اذان صبح سے لے کر اذان مغرب تک ان چیزوں سے پرہیز کرنا کہ جو روزے کو باطل کر دیتا ہے۔ یہ کیا کہلاتا ہے؟ اور روزہ کہلاتا ہے۔ اور روزہ انسان کو قربتاً الی اللہ جو ہے رکھنا چاہیے، یعنی اللہ کے لیے بالخصوص انسان کو اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ ہم جو روزہ رکھ رہے ہیں، آیا یہ روزہ ہمارا فقط صرف اور صرف بھوک پیاس کا روزہ ہے، یا اس روزے کے جو ہیں کچھ معنوی چیزیں بھی ہیں۔ تو فقط بھوک اور پیاس سے محدود نہ کریں روزے کو، بلکہ روزہ جب رکھیں تو تمام اعضائے بدن کا روزہ ہونا چاہیے۔ انشاءاللہ ہماری گفتگو اور باتوں میں یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ آئیں گی۔ روزے سے متعلق امام رضا علیہ السلام، درود پڑھیں محمد علی محمد، صلی علی محمد وآل محمد۔ امام رضا علیہ السلام فرماتے ہیں، امام رضا علیہ السلام فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں علت الصوم، آپ فرماتے ہیں علت الصوم علت الصوم لعرفان مسر الجوع،
والعطش لیکون العبد والعطش لیکون الجوع لیکون العبد لیکون العبد لیکون العبد ذلیلا مستکینا ذلیلا مستکینا مستکینا مامورا محتسبا محتسبا صابرا فیکون ذالک فَيَكُونُ ذَلِكَ دَلِيلًا عَلَى شَدَائِدِ الْآخِرَةِ. امام رضا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں علت الصوم لعرفان مسر الجوع والعطش لیکون العبد ذلیلا مستکینا مامورا محتسبا صابرا فیکون ذالک دلیلا علی شدائد الآخرہ. آپ فرماتے ہیں روزے سے متعلق تاکہ انسان کو یہ معلوم ہو کہ روزہ بھوک اور پیاس کی معرفت حاصل کرنے کے لیے ہے تاکہ بندہ عجز و انکساری اور صبر و تحمل کے بعد اجر و ثواب کا مستحق ہو سکے اور قیامت کی بھوک اور پیاس کا احساس کر سکے. اس لیے خالق کائنات نے کیا ہے روزے کو واجب قرار دیا ہے. اسی کے ساتھ ساتھ جو ہے اور بہت سی روایتیں اور آیات قرآن مجید کی موجود ہے روزے سے متعلق. ترجمہ لکھوں ضرورت نہیں ہے جی لکھوں ترجمہ جی ترجمہ لکھ لیجیے. علت الصوم کا مطلب روزے کی علت. اللہ نے روزوں کو انسان پر اس لیے واجب قرار دیا ہے تاکہ انسان روزے کے ذریعے بھوک اور پیاس کی معرفت حاصل کرے.
اور عجز و انکساری اور صبر و تحمل اور صبر و تحمل کے بعد اجر و ثواب کا مستحق ہو سکے. اجر و ثواب کا مستحق ہو سکے. اللہ نے روزوں کو انسان پر اس لیے واجب قرار دیا ہے تاکہ انسان روزے کے ذریعے بھوک اور پیاس کی معرفت کرے، معرفت کے ساتھ بھوک اور پیاس کی معرفت کے ساتھ اور عجز و انکساری اور صبر و تحمل کے بعد اجر و ثواب کا مستحق ہو سکے. لکھ لیا؟ تو جو انسان اللہ کے لیے روزہ رکھتا ہے خالق کائنات اس کو اجر و ثواب عطا کرے گا، لیکن شرط یہی ہے کہ روزہ کس کے لیے ہو؟ اللہ کے لیے ہو. روزے کا مقصد جو ہے یہ نہیں ہے کہ انسان جو ہے بھوکا اور پیاسا رہے، نہیں، روزے کی حکمت اور ہے. اللہ روزے کے ذریعے اپنے بندوں سے کچھ اور چاہتا ہے. اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ بندوں کو بھوکا اور پیاسا رکھا جائے، بلکہ بھوک اور پیاس کے ذریعے وہ اپنے بندوں کو قوی تر دیکھنا چاہتا ہے، جسمانی اعتبار سے بھی اور روحانی اعتبار سے بھی. حضرت موسیٰ علیہ السلام روایت میں ہے جناب موسیٰ سے متعلق، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بارگاہ الہی میں عرض کی، یا رب انی جائع، اے میرے خدا میں بھوکا ہوں. تو خالق کائنات نے کہا، انا عالم بجوعک، میں تمہاری بھوک سے واقف ہوں، میں جانتا ہوں کہ تم بھوکے ہو. جناب موسیٰ نے عرض کی کہ اے خداوند، اے پروردگار، اے میرے اللہ، مجھ کو طعام عطا فرما، مجھے رزق عطا فرما، مجھے کھانا عطا فرما. حضرت موسیٰ پر وحی نازل ہوئی کہ اے موسیٰ، فقیر کا مجھ جیسا کفیل کوئی نہیں ہے، یعنی میں مجھ سے اچھا بہتر کوئی نہیں جانتا اور مجھ سے زیادہ کوئی دینے والا نہیں ہے. میں ہی فقیروں کا کیا ہوں؟ کفیل ہوں. میں ہی انہیں کھانا کھلانے والا ہوں. میں ہی اپنے بندوں کی ضروریات کو پورا کرتا ہوں. اور مریض کے لیے مجھ جیسا طبیب، غریب کے لیے مجھ جیسا ہمدرد و مونس کوئی نہیں، یعنی مریض کو بھی شفا دینے والا کون ہے؟ میں ہوں. ٹھیک ہے. غریب کی غربت کو اس کی ہمدردی کرنے والا کون ہے؟ میں ہوں. اس کا مونس اور مددگار کون ہے؟ میں اللہ ہوں. حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں رسول خدا کے ہمراہ خندق کھودنے میں مشغول تھا کہ حضرت زہرا سلام اللہ علیہ نے ایک روٹی کا ٹکڑا حضرت کی خدمت میں پیش کیا. حضرت نے فرمایا کہ یہ روٹی کا ٹکڑا کیسا ہے؟ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ نے عرض کیا کہ حسنین علیہ السلام کے کھانے سے یہ روٹی بچی تھی، جس کو آپ کے پاس لے کر آئی ہوں.
رسول خدا نے فرمایا کہ میں 3 دن کے بعد یہ روٹی کھا رہا ہوں۔ اب آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں اتنا جو ہے وہ روزے سے رہتے تھے۔ یعنی روزہ جو ہے کیا ہے، انسان کی تقویت کا سبب ہے، اس لیے پیغمبر اکرم خود ارشاد فرماتے ہیں کہ صوموا وتصاحوا، روزہ رکھو تاکہ تم صحت مند رہو۔ اسی سلسلے سے جو ہے اور بہت سی روایتیں اور احادیث ائمہ اطہار علیہ الصلوۃ والسلام موجود ہیں، اور یہ خالق کائنات کا لطف و کرم ہے کہ اس نے جو ہے کیا ہے، سحر اور افطار کو جو ہے ہمارے لیے کیا مستحب قرار دیا ہے۔ کیوں قرار دیا ہے؟ اس لیے قرار دیا ہے تاکہ ہم اپنے بدن کی ضعف اور کمزوری کو جو ہے کیا ہے دور کر سکیں۔ کس چیز سے؟ سحر کھا کر، کس چیز سے؟ افطار کر کے۔ حالانکہ اگر ابتدائی اسلام میں دیکھا جائے تو ابتدائی اسلام میں یہ تھا جب روزے جب روزے رکھے گئے جب روزے واجب ہوئے تو سب سے پہلے جو ہے روزہ رکھنے کا انداز اور طریقہ یہ تھا کہ جب تک انسان جاگتا تھا تو سحری کرتا تھا، یعنی کھاتا تھا، جب سو جاتا تھا تو اس کے اوپر کھانا پینا حرام ہو جاتا تھا، اس کے بعد نہیں کھا سکتا تھا۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ جس طرح سے ہم رات کے 2 بجے 3 بجے 4 بجے اٹھ کر کیا کرتے ہیں، سحری کھاتے ہیں، ابتدائی اسلام میں ایسا نہیں تھا۔ جب تک جاگتے تھے تو کھاتے تھے، جب سو جاتے تھے تو سونے کے بعد کھانا پینا کیا ہے حرام ہو جاتا تھا، اور اس کے بعد جو ہے ویسے ہی یعنی بغیر سحری کے روزہ رکھا جاتا تھا، بڑا مشکل تھا۔ اس کے بعد خود پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خالق کائنات سے اپنی امت کے لیے جو ہے جب اپنی امت کو اس حالت میں دیکھا کہ ان کی بھوک کی اور پیاس کی شدت کو دیکھا تو بارگاہ خداوندی میں عرض کی کہ میرے پروردگار روزے کو آسان فرما۔ تب حکم ہوا کہ پوری رات کھاؤ اور پیو۔ چنانچہ انسان کی قوت بدن کے لیے روزے میں 2 چیزیں جو ہیں خالق کائنات نے کیا ہے مستحب قرار دی ہیں۔ نمبر 1 طلوع فجر صادق سے پہلے اٹھنا اور سحر کھانا، یعنی اذان صبح سے پہلے اٹھ کر کیا ہے کھانا سحر کرنا، مغرب کے بعد افطار کرنا۔ اسلام کا انسان پر روزے واجب کرنے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ وہ روزے کے ذریعے انسان کو بھوک اور پیاس کے شکنجے اور عذاب میں مبتلا کرے، بلکہ اس کا مقصد یہ ہے کہ وہ امور کے جو انسان کی قوت کے لیے مؤثر و ضروری ہے ان کو روزے کے ذریعے منظم کرے، تاکہ انسان جو کیا ہے وظائف ماہ مبارک رمضان کو صحیح طریقے سے انجام دے سکے، جو دعائیں ہیں ان کو پڑھ سکے، قرآن مجید کی تلاوت کر سکے، ٹھیک ہے، ضعف کا احساس نہ ہو، کمزوری کا احساس نہ ہو۔ جب انسان سحر کھاتا ہے تو کیا ہوتا ہے، اس کی کمزوری، اس کی ضعف جو ہے اس کی تھکن دور ہو جاتی ہے اور انسان تر و تازہ ہو جاتا ہے، اور اس کے بعد میں انسان جو ہے بخوبی وظائف ماہ مبارک رمضان انجام دے سکتا ہے۔ وہ دعائیں جو ماہ مبارک رمضان سے متعلق ہیں ان کو پڑھ سکتا ہے، اللہ کی بندگی اس کی عبادت بخوبی انجام دے سکتا ہے، قرآن مجید کی تلاوت جو ہے بخوبی کر سکتا ہے۔ تو سحر کا فلسفہ نہیں ہے۔ اگر روزے دار سحر و افطار کو اہمیت نہیں دیتا تو وہ احساس ذوق محسوس کرتا ہے کہ جس کی وجہ سے آداب روزہ مثلاً قرأت قرآن و دعا و نوافل ماہ رمضان کو انجام دینے میں ضعف و کمزوری محسوس کرتا ہے۔ لہذا مستحب ہے کہ روزہ دار طلوع فجر سے پہلے سحر کھائے تاکہ حالت روزہ میں بھوک و پیاس کا تحمل کرنے کے علاوہ روزے کے عرفانی وظائف کو بھی انجام دے سکے۔ اسی سلسلے سے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، درود پڑھیں محمد والے اللہم صلی علی محمد وآل محمد آپ فرماتے ہیں پیغمبر اکرم آپ فرماتے ہیں کہ سحر کھاؤ اگرچہ 1 گھونٹ پانی ہی ہو،
چونکہ سحر کھانے والوں پر خدا درود بھیجتا ہے. ٹھیک ہے، یعنی سحر کھانے کا ثواب کیا ہے؟ اللہ نے یعنی سحر کھانے کو کیا ہے؟ مستحب قرار دے دیا، اور ایسا مستحب قرار دیا، اتنا ثواب رکھا کہ سحر کھانے والے پر کیا ہے؟ فرشتے درود بھیجتے ہیں. اللہ کے فرشتے جو ہیں درود بھیجتے ہیں. اور پیغمبر نے فرمایا کہ سحر میں برکت ہے اور شیرینی یا گرم پانی سے افطار کرنا مستحب ہے. لہذا جب افطار کیا جائے، روزے کو افطارا جائے، تو ہمیں کیا چاہیے کہ ہم شیرینی سے افطاریں اور گرم پانی کا استعمال کریں. یہ چیز کیا ہے؟ یہ چیز ہے مستحب بات میں سے ہے. لہذا ہمیں ان چیزوں کا بالخصوص جو ہے وہ خیال رکھنا چاہیے. اور روزہ جو ہے، ہمارا روزہ صرف بھوک اور پیاس تک محدود نہ ہو، بلکہ ہمارا روزہ کیا ہے؟ پورے بدن کا روزہ ہونا چاہیے. چنانچہ ان تمام چیزوں سے پرہیز کریں کہ جن سے روزہ کیا ہے؟ مکروہ ہو جاتا ہے، جن سے روزہ جو ہے یعنی ثواب، جن سے روزے کا ثواب ختم ہو جاتا ہے، جن سے روزہ کیا ہے؟ باطل ہو جاتا ہے. ان تمام چیزوں سے ہمیں روزے کی حالت میں ماہ مبارک رمضان میں پرہیز کرنا چاہیے. مثلا جیسے عموماً بہت سو کو قسم کھانے کی عادت ہے، ٹھیک ہے، تو بہتر ہے کہ ماہ مبارک رمضان میں روزے کی حالت میں قسم کھانے سے بھی پرہیز کریں، چاہے سچی ہی قسم کیوں نہ ہو. کسی کی غیبت نہ کریں. ہمیشہ یاد رکھیے کہ اگر کسی کو عادت پڑی ہوئی ہے غیبت کرنے کی، تو ماہ مبارک رمضان میں غیبت کرنے سے کیا کریں؟ پرہیز کریں. اگر روزے کی حالت میں کسی کی غیبت کی تو خالق کائنات روزے کا ثواب کیا ہے؟ ختم کر دیتا ہے. لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم غیبت سے بھی پرہیز کریں. پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ فرماتے ہیں من اغتاب مسلما فی شہر رمضان لم یوجر علی صیامہ، جس نے رمضان میں غیبت کی اس کے روزے کا اجر نہیں دیا جائے گا. تو لہذا ان چیزوں پر جو ہے ہمیں بالخصوص توجہ رکھنا ہے. ماہ مبارک رمضان میں کسی کی برائی نہ ہو، کسی کی غیبت نہ کریں، کسی کو تہمت نہ لگائیں، جھوٹی قسم نہ کھائیں. ٹھیک ہے نا. ان تمام چیزوں روزہ کیا ہے؟ مکمل ہونا چاہیے. فقط روزہ جو ہے جسمانی بھوک اور پیاس کا جو ہے روزہ نہیں ہوتا، بلکہ روحانی اعتبار سے بھی پروردگار عالم دیکھنا چاہتا ہے کہ میرا بندہ آیا فقط جسمانی روزے کے ساتھ آیا ہے یا روحانی اعتبار سے بھی میری بارگاہ میں آیا ہے، میری طرف جو ہے پلٹ کر آیا ہے. لہذا فقط جو ہے بھوک اور پیاس کا نہیں، پیٹ کا روزہ نہیں، بلکہ ہمارے ہاتھوں کا بھی روزہ ہو. ہاتھوں کا مطلب یہ ہے کہ یہ ہاتھ کسی کیا ہے؟ مظلوم کی طرف، یعنی کسی پر جو ہے کسی کے گریبان پر کی طرف نہ بڑھیں. اس زبان سے کیا ہے؟ جھوٹ نہ بولیں، کسی کی غیبت نہ کریں، کسی کی چغلی نہ کریں. ان آنکھوں سے کسی نامحرم کو نہ دیکھیں، ہمارے قدم حرام کی طرف نہ بڑھیں. ٹھیک ہے. ماہ مبارک رمضان میں حرام نہ کھائیں، نجس نہ کھائیں. ان تمام چیزوں کا ہمیں بالخصوص جو ہے وہ کیا ہے؟ خیال رکھنا ہے. خالق کائنات نے یہ مہینہ ہمارے لیے کیا ہے؟ ایسا مہینہ قرار دیا ہے کہ اگر ہم چاہیں تو اپنے آپ کو مکمل طریقے سے کیا ہے؟ بدل سکتے ہیں اور اپنے آپ کو خود کو جو ہے اللہ کے قریب کر سکتے ہیں. ہمارے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ایک درود پڑھے محمد والے محمد. رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں شہر رمضان شہر فرض اللہ علیکم صیامہ فمن صامہ ایمانا و احتسابا
خرج من ذنوبہ کیوم ولدتہ امہ۔ ماہ رمضان ایک ایسا مہینہ ہے جس کے روزے خدا نے تم پر واجب قرار دیے ہیں، پس جو شخص ایمان اور خدا کے وعدے جزا کے ساتھ روزہ رکھتا ہے وہ گناہ سے اس طرح پاک ہو جاتا ہے جیسے آج ہی بطن مادر سے دنیا میں آیا ہو۔ اب آپ سمجھ سکتے ہیں کہ روزے کی اہمیت اور روزے کی فضیلت کیا ہے۔ حدیث کو لکھ لیں۔ رسول خدا اعلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شہر رمضان شہر رمضان فرض اللہ علیکم شہر رمضان شہر فرض اللہ علیکم صیامہ علیکم صیامہ فمن صامہ فمن صامہ ایمانا و احتسابا ایمانا و احتسابا خرج من ذنوبہ خرج من ذنوبہ کیوم ولدتہ امہ ولدتہ امہ۔ اعلیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شہر رمضان شہر فرض اللہ علیکم صیامہ فمن صامہ ایمانا و احتسابا خرج من ذنوبہ کیوم ولدتہ امہ۔ آپ فرماتے ہیں کہ ماہ مبارک رمضان ایک ایسا مہینہ ہے جس کے روزے خدا نے تم پر واجب قرار دیے ہیں، پس جو شخص ایمان باللہ یعنی ایمان اور خدا کے وعدہ جزا کے ساتھ روزہ رکھتا ہے وہ گناہ سے اس طرح سے پاک ہو جاتا ہے جیسے کہ وہ ابھی ماں کے شکم سے پیدا ہوا ہو، یعنی اس کے نامہ اعمال میں کوئی گناہ باقی نہیں رہتا۔ درود پڑھیں محمد والے محمد پر۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم وفرجنا۔ تو یہ ماہ مبارک رمضان کی عظمت ہے، ماہ مبارک رمضان کی فضیلت ہے۔ ہمیں غنیمت سمجھنا چاہیے ماہ مبارک رمضان کو، اور یہ خداوند عالم کا لطف و کرم ہمارے حال پر بالخصوص کہ پروردگار عالم نے ایک موقع اور ہمیں عطا کیا ماہ مبارک رمضان کا، اور ہمیں اس ماہ مبارک رمضان کا بڑھ کر جو ہے استقبال کرنا چاہیے اور خدا کا شکر ادا کرنا چاہیے اور اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ پروردگار یہ ماہ مبارک رمضان ہے، یہ تیرا مہینہ ہے، میرے اللہ ہمیں ہمت دینا، ہمیں توانائی دینا، ہمیں قوت دینا، ہمیں طاقت دینا، تاکہ ہم ماہ مبارک رمضان کو تیرے اس مہینے کو زیادہ سے زیادہ درک کر سکیں، اور پروردگار جو ہے ہمیں ہمت دینا، توانائی دینا، طاقت دینا، قوت دینا کہ جو وظائف ماہ مبارک رمضان ہیں ان تمام وظائف ماہ مبارک رمضان کو بھی بخوبی انجام
دے سکیں، اور پروردگار ہمارے لیے اس ماہ مبارک رمضان کو باعث رحمت، باعث مغفرت اور باعث برکت قرار دے۔ آمین یا رب العالمین، والحمد للہ۔